ہلال اور چاند میں کیا فرق ہے؟ تو شرن ہلال ہم کس کو کہیں گے؟ ہلال کہیں گے 29 تاریخ کو شریعت اسلامیہ نے جس چاند کی تلاش کا ہمیں حکم دیا ہے، تو 29 تاریخ کو جس چاند کو ہم تلاش کرتے ہیں اس کو ہلال کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی چاند ہوں گے وہ ہلال نہیں کہلائیں گے، بلکہ وہ کیا چاند کہلائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چاند اور ہلال، یعنی صرف 29 تاریخ کو جس چاند کی ہم نے تلاش کرنی ہے وہ چاند جو ہے وہ ہلال کہے۔ تو رؤیت ہلال کا مطلب وہی آ گیا 29 کو جو چاند دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر پھر یہ بات ہوگی۔ اچھا، اب آگے چاند کبھی کم اور کبھی زیادہ روشن کیوں نظر آتا ہے؟ تو چاند، یہ بھی ایک تفصیل کے ساتھ بات ہوگی کہ جب چاند جو ہے وہ قریب ہوتا ہے سورج کے تو اس وقت وہ کم روشن ہوتا ہے یا نہیں روشن ہوتا ہے یا ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو جو وہ سورج سے زیادہ فاصلہ بناتا چلا جاتا ہے، جس طرح 6-7 تاریخ کو تقریباً 90 درجے اور پھر 13-14 تاریخ کو 180 درجے، اور یہ پھر اسی حساب سے یہ زیادہ روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر جو قریب ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اس حساب سے یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آخری اسلامی مہینے کے جو دن آتے ہیں تو ایسی کہ وہ سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے پھر وہ ہمیں نظر آنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ جی، چاند گرہن اور سورج گرہن کب اور کیوں ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا کہ سورج گرہن کیا ہوتا ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان جب چاند حائل ہو جائے کہ سورج کی روشنی زمین پر نہ آئے تو وہ سورج گرہن کہلاتا ہے، اور سورج کی روشنی چاند پر نہ پہنچ پائے کہ درمیان میں چاند حائل ہو جائے تو یہ چاند گرہن کہلائے گا۔ سورج تک نہ روشنی پہنچے کہ چاند زمین حائل ہو جائے تو یہ چاند گرہن کہلائے گا۔ سورج گرہن ہمیشہ اسلامی مہینے کی آخری تاریخوں میں ہوگا اور چاند گرہن ہمیشہ درمیان کی تاریخوں میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال کہ اسلامی مہینہ 29 یا 30 دنوں کا ہی کیوں ہوتا ہے؟ جی، اس میں یہ دیکھیے کہ اسلامی مہینہ اوسطاً جو قمری مہینہ ہے اس کا دورانیہ یعنی چاند جو اپنا ایک چکر مغرب سے مشرق پورا کرتا ہے وہ تقریباً 29.5 دنوں میں کرتا ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوگا کہ جلدی کر لے گا، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جلدی پورا کر لیتا ہے ایک چکر یہ والا، جب جلدی پورا کر لے گا تو 29 کا مہینہ ہو جائے گا، جب وہ یہ چکر ذرا تاخیر سے پورا کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ 30 کا ہو جائے گا۔ تو جب چاند اپنا مغرب سے یعنی یوں کہہ لیں جب چاند ایک نیو مون سے دوسرے نیو مون بننے کا دورانیہ کم سے کم ہوگا یا کم ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ 29 کا مہینہ ہو جائے گا۔ جب یہ زیادہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ 30 کا مہینہ ہو جائے گا۔ جی، یہ اسلامی مہینے کی 27 یا 28 تاریخ کو چاند کیوں نظر نہیں آتا؟ چاند نظر نہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے 27-28 تاریخ کو کہ وہ سورج کے قریب تو ہوتا ہے لیکن وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی 27-28 تاریخ کو سورج سے قریب ہو جاتا ہے لیکن وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے مغرب کے بعد چاند نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ہمارے پاس 29 تاریخ کو چاند نظر آنے کی پیشن گوئی کیسے کی جاتی ہے وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا کہ 29 تاریخ کو ہم دیکھیں گے اگر چاند کی عمر 22 گھنٹے سے کم ہوگی تو پھر ایسا چاند انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتا، اگر 30 گھنٹے سے زیادہ اس کی عمر ہو تو بآسانی نظر آ جاتا ہے، اور اگر 22 سے 30 گھنٹے کے درمیان عمر ہو تو یہ چاند نظر آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا۔ اور اگر پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر دونوں کے غروب کا دورانیہ یعنی سورج کے غروب کے بعد چاند کے غروب جو ہے وہ 45 منٹ کے بعد ہو رہا ہو تو یہ چاند نظر آ جاتا ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے ہو رہا ہو تو پھر سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے وہ ہمیں چاند نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اسلامی ماہ کی پہلی کو چاند بعض اوقات بڑا کیوں نظر آتا ہے؟ چاند کی عمر یعنی ہم پہلی تاریخ کو یعنی مہینہ شروع کیا، ہم نے چاند دیکھا تو ہمیں چاند بڑا نظر آیا، بعض اوقات بڑا نظر آتا ہے بعض اوقات چھوٹا نظر آتا ہے۔ اس سے ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ یہ خیال آتا ہے کہ شاید ہم نے اسلامی مہینے کو شروع کرنے میں غلطی کر دی ہے۔ تو بعض اوقات یہ چاند کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا، یہ چاند کے پہلی تاریخ کو زیادہ روشن ہونا یا کم روشن ہونے کی وجہ چاند کی عمر ہوتی ہے۔ چاند کی عمر جتنی زیادہ ہوگی چاند اتنا ہی زیادہ روشن نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ چاند کی عمر جو ہے وہ 20 گھنٹے تھی تو ہمیں وہ چاند نظر نہیں آئے گا 29 کو۔ اب اگلے دن کیا ہوگا؟ 20 گھنٹے جمع 24 گھنٹے، 20 گھنٹے اور 24 گھنٹے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 44 گھنٹے۔ اب یہ چاند ہمیں بہت بڑا نظر آئے گا اور ہمیں لگے گا کہ شاید ہم نے جو ہے وہ کل دیکھنے میں غلطی کی، حالانکہ کل چاند قابل رؤیت نہیں تھا، اس کی عمر ضرور زیادہ تھی لیکن وہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ آج اس کی عمر اور زیادہ چونکہ بڑھ گئی ہے 24 گھنٹے، اس وجہ سے وہ ہمیں بڑا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے اب پہلی کا ہی۔ ٹھیک ہے نا، اس میں ہمیں غلطی نہیں ہوئی۔ چاند کے بڑے ہونے کی وجہ چاند کی عمر کا زیادہ یا کم ہونا ہوتا ہے۔
جی سعودیہ میں اسلامی مہینے کی یکم جو ہے ایک دو دن پہلے کیسے ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں چاند دیکھ کر روزہ اور عید کا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھا جاتا ہے، اسلامی مہینے کا آغاز کیا جاتا ہے، عید کی جاتی ہے، جبکہ سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ نئے چاند کے بننے کی بنیاد پر روزہ اور عید کا سلسلہ یا اسلامی مہینے کے آغاز کا سلسلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے مہینہ ہم سے ایک یا دو دن پہلے شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ جی کیا پشاور میں کیا سعودیہ کے ساتھ روزہ اور عید کیا جا سکتا ہے؟ وہ ایک الگ ریاست ہے، پاکستان ایک الگ ریاست ہے۔ پاکستان کی ریاست جس کو قاضی مقرر کرے گی، پاکستان کی ریاست جو قاضی بنائے گی، یہاں پہ اس کا حکم چلے گا، وہاں پہ جو ان کی حکومت فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ان کا چلے گا۔ اس وجہ سے جو ہے یہ کہہ لیں کہ یہاں پہ پھر الگ سے چاند دیکھا جائے گا، وہاں الگ سے چاند دیکھا جائے گا، تو یہ صورتحال ہوگی۔ کیا پشاور میں چاند نظر آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان میں پشاور کے اندر یعنی پاکستان کے شہروں کو اگر دیکھیں تو پشاور میں چاند نظر آنے کا چانس یا امکان سب سے زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ پاکستان میں کیا ہوگا کہ یہ تافتان، بلوچستان، کوئٹہ، کراچی وغیرہ ان میں چاند نظر آنے کے چانسز امکانات زیادہ ہوتے ہیں پشاور کی نسبت۔ ٹھیک جی آگے دیکھیے، کیا اہل مشرق کی رویت اہل مغرب کے لیے بھی ہے؟ اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو جواب دیا کہ چاند دیکھ کر یعنی اپنی اپنی رویت اپنا اپنا چاند دیکھا جائے گا، اسی کے مطابق جو ہے وہ علماء کرام یا جو کمیٹی ہوگی یا جو قاضی ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ جی کیا ہوائی جہاز کے ذریعے بلندی پر جا کر چاند کے نظر آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے؟ جی نہیں کہہ رہے ہیں، جی نہیں، آپ کے ذہن میں کوئی ہو؟ بڑھ جاتا ہے کہتے ہیں، یعنی ہم زمین سے چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں چاند نظر نہیں آ رہا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ایک آئیڈیا ذہن میں آیا، ہوائی جہاز میں اوپر جا کے اوپر سے دیکھیں پھر نظر آ جائے۔ تو کیا ہوائی جہاز کے ذریعے ہم بلندی پر جائیں تو پھر وہاں سے جا کر چاند کو دیکھیں تو کیا چاند نظر آنے کا امکان بڑھے گا یا کم ہوگا؟ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ جی جی بتائیں، ہم میرا خیال ہاتھ کھڑے کرواتے ہیں، جو کہتے ہیں بڑھ جائے گا اور جو کہتے ہیں نہیں بڑھے گا، کچھ کہیں گے کم ہو جائے گا۔ چلیں سب سے پہلے تو ہم کھڑے کرواتے ہیں جو کہے گا بڑھے گا، یعنی چاند نظر آنے کا امکان بڑھ جائے گا، جن کا یہ ہو جائے۔ کچھ ایسے ہوں گے اچھا جو کہیں گے نہیں والے تو کم ہی ہیں، اور جو کہے گا نہ بڑھے گا نہ کم ہوگا وہ کوئی بھی نہیں۔ جی آپ ذرا غور کریں، آپ سورج غروب اہم بات ہے، اس کے اوپر خواجہ مظفر حسین صاحب نے کلام کیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں تھوڑا سا مسئلہ بنا بھی تھا ایوب خان کے دور میں غالباً، تو اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں، اس کے اوپر پورا فتویٰ بھی ہے۔ جی 2 رسالے بھی اس کے اوپر لکھے جا چکے ہیں۔ یہ چاند ہوائی جہاز کے اوپر جا کر چاند دیکھنا، کیا وہ رویت قابل اعتبار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی اگر کسی نے چاند ہوائی جہاز میں جا کے چاند دیکھا تو کیا وہ پہلی بات تو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو کیا اس کو مانا جائے گا یا زمین سے کھڑے ہو کے چاند کی رویت کو مانا جائے گا؟ اچھا اس پہ دلائل بھی تو دینے ہوتے ہیں، بس ایسے زمین سے کھڑے ہو گئے، یہ کیا بات ہے زمین سے کھڑے؟ جی اب ہم سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ کیا ہم جب اونچائی پہ جائیں گے تو کیا چاند نظر آنے کا چانس یا امکان بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ دیکھیں جب سورج غروب ہو گیا تو چاند اوپر تھا۔ اب آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سورج 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے اور چاند آپ کے پاس 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، یعنی قریب ہے۔ اچھا چاند اب اوپر موجود ہے، اب آپ جب اوپر کو جائیں گے تو اب یہاں سے آپ چاند دیکھیں گے تو پیچھے سے سورج بھی تو نظر آئے گا۔ تو یہاں پہ جو ہم نے شرط لگائی تھی کہ یہ 22 گھنٹے سے 30 گھنٹے کا چاند ہمیں نظر نہیں آتا یا آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اس میں ہم نے 45 منٹ کے دورانیے کا وہ کیا تھا کہ سورج کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس میں چاند کی وہ باریک روشنی نمایاں نہیں ہوتی۔ اب کیا ہے کہ جب ہم بلندی کی طرف جائیں گے سورج کے غروب کا دورانیہ بڑھ جائے گا۔ اب پیچھے آپ کو
وہ کہہ لیں کہ جو جو اوپر کی طرف جائیں گے تو پیچھے آپ کو سورج بھی اس کی تیز روشنی نظر آنا شروع ہو جائے گی، جو کہ زمین پر رہنے کی وجہ سے، وہ سورج نیچے ہونے کی وجہ سے آپ کو وہ کہہ لیں کہ اندھیرا بن رہا تھا، اب وہ ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ جو آپ بلندی کی طرف جاتے چلے جائیں گے تو چاند کے نظر آنے کا امکان کم ہو جائے گا، چونکہ سورج پیچھے سے آپ کو جو ہے وہ پھر اب نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جتنی آپ بلندی پہ جائیں گے پیچھے سے سورج کی روشنی جو ہے وہ ڈسٹرب کرے گی کہ آپ کا چاند جو ہے وہ نظر آئے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے زمین پر رہ کر چاند کے نظر آنے کا امکان زیادہ ہوگا، اور جو آپ بلندی کی طرف جا کر آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ امکان کم ہوتا چلا جائے گا۔ جی آگے دیکھیے، اہل پشاور کا رؤیت ہلال میں اختلاف کب اور کیوں ہوتا ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 29 تاریخ کو جب مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی یعنی 29 شعبان المعظم کو جب مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی یہ کہے کہ چاند ہمیں نظر نہیں آیا، تو وہاں سے کیا ہوتا ہے جی ہمیں تو نظر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس بار 29 شعبان المعظم کو یعنی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی یہ اعلان کرے گی کہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا، کل 30 تاریخ ہوگی اور یکم رمضان المبارک پرسوں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بار یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر کھڑا ہوگا، سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی 29 شعبان المعظم کو چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے، اور پھر وہاں پہ کیا ہوگا، پہلے روزہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا اب دوسرا کام کیا ہوگا، اب آگے چلے جائیں گے رمضان المبارک میں، ہم رمضان المبارک کے بعد 29 رمضان المبارک آئے گی ہماری، تو ان کی ایک دن پہلے آ جائے گی۔ سعودی عرب کیا کرے گا، وہ پہلے کرے گا، ان کے ہاں چاند کی عمر 6 گھنٹے ہوگی، وہ اگر انہوں نے نیو مون کی بنیاد پہ کیا تو وہ اس پہ ہی کر دیں گے۔ تو یہاں پاکستان میں اس وقت 4 گھنٹے عمر ہوگی، وہ 3 بجے نیو مون بنا، یاد ہو شاید آپ کو 3 بجے نیو مون بنا تھا، تو ہم نے کہا کہ شام کو تو 4 گھنٹے اس کی عمر ہوگی۔ تو اس وقت مرکزی کمیٹی کے مطابق پاکستان میں 28 رمضان المبارک ہوگی، انہوں نے اگر روزہ پہلے شروع کیا تو ان کی 29 رمضان المبارک ہوگی پشاور والوں کی، ٹھیک ہے۔ اب وہ 4 گھنٹے کا چاند تو جو نظر آ سکتا ہی نہیں ہے ممکن، تو اگر اس کے بھی دیکھنے کے دعوے دار کو آ گئے تو پھر ظاہر ہے اس پہ فیصلہ کیا گیا، تو پھر ان کی عید ایک دن پہلے ہوگی اس صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو ورنہ وہ چاند وہ نظر نہیں آ سکتا، تو ہماری وہ 28 ہوگی، اگلے دن ہمارے لیے چاند 28 گھنٹے کا ہو جائے گا، 4 گھنٹے یہ اور 24 گھنٹے مزید، تو ہمارا 29واں روزہ ہوگا اور 28 گھنٹے کا چاند ہوگا، اور وہ چاند نظر آئے گا، اور پاکستان میں یوں 29 روزے ہوں گے۔ میرا خیال یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اگر انہوں نے بالفرض چاند وہ نہ اعلان کیا 29 پہ سعودی عرب کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا، وہ ہمارے ساتھ 30 روزے رکھ کے عید منائیں گے، اور ہم جو ہیں وہ 29 روزے رکھ کے عید منائیں گے، یہ صورتحال ہوگی انشاءاللہ۔ جی جمع غفیر کیا ہوتا ہے؟ جمع غفیر مفتی صاحب نے سمجھا دیا کہ جمع غفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہو کر چاند دیکھیں، یہ نہیں کہ ایک بندہ وہاں سے، ایک وہاں سے، ایک وہاں سے، ایک وہاں سے، ایک وہاں سے، یعنی اور ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ جتنے افراد کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، ناممکن ہو، یعنی وہ جھوٹ۔ اب یہ اس بار بھی یہ مسئلہ ہوا رمضان المبارک میں، ان کی وہاں کی ایک پرائیویٹ کمیٹی تھی، ان کا میرے ساتھ رابطہ تھا، تو 50 کے قریب افراد جو ہے وہاں پہ وہ جمع ہوئے، انہوں نے کیا کیا، چاند دیکھا اور چاند دیکھنے کی کوشش کی، ان میں سے کسی کو چاند نظر نہیں آیا، وہ گھروں کو چلے گئے کہ ہمیں تو چاند نظر نہیں آیا۔ تو بعد میں وہ پھر انہوں نے مجھے رابطہ کیا رات کو، تو مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا، تو اب جو ہے ہم عید بعد میں کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا جی، وہ ہمیں فلاں جگہ سے گواہی آ گئی ہے، تو فلاں جگہ سے گواہی آ گئی ہے، تو فلاں۔ میں نے کہا دیکھیں آپ مفتی صاحب کو فالو کریں، آپ روزہ رکھیں، اور اس کے بعد اگلے دن انشاءاللہ عید کریں گے۔ اگر مفتی صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے فیصلہ کرنے، تو مفتی صاحب جانیں، آپ اپنی بات ان کو پہنچا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کل کو روزہ رکھیں، خود سے فیصلہ نہ کریں۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں، آپ جو 50 لوگ چاند دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، آپ کو کیوں نظر نہیں آیا؟ سمجھ میں آئی؟ یعنی آپ اب دیکھیں نا، وہ سارے اکٹھے تھے، اگر اس میں سے ایک کہتا جی مجھے نظر آ گیا، تو باقی کہتے جی ہمیں تو نظر نہیں آیا، تو آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری بات جو ہے اب وہاں پہ لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے، اور پھر جب سعودی اعلان کر دیتا تو وہ لوگ اور پکے ہو جاتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ یوم عرفہ اپنا اپنا کیوں؟ یوم عرفہ کیا ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کو کیا ایک اہم ایک کہہ لیں عبادت ہوتی ہے ہمارے یہاں، حج ہوتا ہے۔ حج جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔
تو اب اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم جس دن حج ہو رہا ہے اس دن روزہ رکھیں گے سعودی عرب میں, یا کہ ہم اپنے مطابق کریں گے؟ یعنی یہاں پہ تو 8 ہوگی, وہاں پہ 9 ہے, صحیح ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے مطابق کریں گے, اپنی 9 ذی الحجہ کے مطابق وہ روزہ رکھیں گے, ان کے مطابق نہیں رکھیں گے. یعنی جس ملک میں 9 تاریخ ہوگی وہ 9 تاریخ کو جو حج والا دن ہے اس کا وہ روزہ رکھنا, یوم عرفہ کا روزہ رکھنا, اس کی فضیلت اس کو ملے گی. جی, اختلاف مطالعے کے بارے میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پرائیویٹ رؤیت ہلال کمیٹیوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مفتی صاحب نے بتا دیا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, کہ جناب وہ ریاست مقرر کرتی ہے, کوئی خود سے نہیں بنا سکتا. رؤیت ہلال کے ثبوت کے لیے حسابات یقینی ہیں کہ یا کہ ظنی ہیں؟ جی, یہ جو آپ کو ساری باتیں اتنی دیر سے پڑھائیں سمجھائی, یہ شرعن اس کا کیا اعتبار ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں آپ لوگ؟ معتبر ہیں کہہ رہے ہیں, یقینی ہیں کہہ رہے ہیں. جی, یقینی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کس حد تک ہیں؟ اچھا, یہی بات جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی بھی ہوئی نا. اب یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے نا, کیا قاضی جو ہے حسابات کی بنیاد پر گواہی کو رد کر سکتا ہے؟ مثلا پشاور والوں کی گواہی آ گئی, تو یہاں قاضی ہوں, مثلا آپ میں سے میں قاضی ہوں, تو پشاور والے کہہ دیں جی ہمیں تو چاند نظر آ گیا, تو کیا میں یہ جو کاغذوں پہ جو حساب کتاب ہم نے نکالا اس کی بنیاد پر, یعنی یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو رد کر سکتا ہوں؟ شریعت نے تو یہ نہیں کہا آپ کو, قاضی کو تو یہ پابند نہیں کیا کہ آپ حساب کتاب دیکھو, اگر تو وہ دیکھے کہ وہ حساب کتاب میں آپ کے آ رہا ہے تو پھر آپ گواہی رد کر دو. تو ایسا تو میرا خیال نہیں ہے, بلکہ یقیناً نہیں ہے. اچھا, اس میں آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر, چونکہ ہماری کتابوں میں بھی جب رؤیت ہلال کا مسئلہ پڑھیں گے کہ کیا حساب کی بنیاد پر یہ یعنی اہل توقید کے قول کا اعتبار کیا جائے گا رؤیت ہلال میں کہ نہیں کیا جائے گا, یہ ہے کتابوں میں لکھا بھی ہوا مسئلہ. اس مسئلے کو اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز کے ساتھ حل کیا. آپ نے فرمایا کہ اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک قطعی ہیں ایک ظنی ہیں. اچھا, وہ قطعی کون سی ہیں اور ظنی کون سی ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ چاند اور سورج کا چلنا یہ قطعی ہے, طلوع اور غروب, نیو مون کا بننا, یعنی سورج اتنے بجے نکلے گا اتنے بجے غروب ہوگا, چاند اتنے بجے نکلے گا اتنے بجے غروب ہوگا, نیو مون اتنے بجے بنے گا اتنے بجے پھر بنے گا, کیا صورتحال ہوگی. یہ یعنی چاند اور سورج کا چلنا, یعنی الشمس والقمر بحسبان, یعنی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یعنی سورج اور چاند حساب سے ہیں, یہ تو ٹھیک ہو گیا, یہ تو یعنی قطعی ہیں, یعنی چاند اور سورج کے طلوع اور غروب اور نیو مون وغیرہ کا بننا یہ تو قطعی ہو گئے. لیکن یہ جو فیصلہ ہے کہ چاند قابل رؤیت ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ ظنی ہے. یعنی آپ آج کسی بھی ماہر فلکیات سے جو کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اسے کہیں کہ ہمیں بتائے کہ کون سا چاند نظر آئے گا اور کون سا چاند نظر نہیں آئے گا, 100% حتمی آپ بات کر دیں, تو آج کی اس جدید ترین دور کے باوجود وہ ہر چاند کے بارے میں یہ نہیں بتا سکے گا حتمی طور پہ کہ یہ چاند ہر صورت میں نظر آئے گا اور یہ ہر صورت میں نظر نہیں. مثال کے طور پہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا چاند کی عمر 22 گھنٹے ہو یا 1 منٹ کم ہو, تو کیا یہ ناممکن ہے نظر آنا؟ میں چپ ہوں. دیکھیں نا, کوئی ہو سکتا ہے کوئی دیکھ لو مطلع صاف ہو, کوئی 22 گھنٹے کی عمر والا چاند بھی کسی کو نظر آ جائے, ٹھیک ہے, پھر چاند کے یہ قریب اور دور ہونے سے بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یعنی ہر اسی طرح 30 گھنٹے والا نظر آئے گا ہی آئے گا. تو یہاں پہ بھی صحیح ہے نا, سورج کے اس سے قریبی اور دوری کو دیکھا جائے گا, ہو سکتا ہے یہ 30 گھنٹے والا آپ کو نظر نہ آئے. 45 منٹ, کیا 45 منٹ انسان کو نظر آ جائے گا 100% بات ہے, تو میں کہوں گا 100% تو نہیں ہے, یہ اکثری بات ضرور ہے. یعنی کہنے کا مطلب امام اہل سنت ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جو چاند اور سورج کا چلنا ہے, طلوع غروب, نہیں چاند کا بننا, یہ تو قطعی باتیں ہیں. لیکن یہ جو اصول سائنس نے یا ماہرین فلکیات نے بنائے ہیں 22 گھنٹے 30 گھنٹے, اس کی حد بندی نہیں ہو سکی, یعنی کوئی بالکل قطعی کو بات کی جا سکے
تو یہ چونکہ ابھی تک آج کل کے ماہرین فلکیات بھی اس میں شش و پنج میں ہے کہ ہم حد کہاں پہ لگائیں اس کی. ہاں یہ ہو جائے گا کہ 15 گھنٹے یعنی جتنا اس سے دور جاتے چلے جائیں گے اتنے ہی جو ہے وہ امکانات جو ہے امکانات کی بات کر سکتے ہیں, قطعی بات اس میں نہیں کر سکتے. تو جب یہ نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے یہ پتہ نہیں چل سکتا. تو اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیں مسلمانوں کو, اپنے امتیوں کو وہی بات بتائی کہ آپ اس میں حسابات میں نہ پڑھو, بلکہ کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو. نظر آ جائے تو بس ٹھیک, نہ آئے تو بس 30 کی گنتی پوری کر لو. تو ان کہہ لیں کہ حسابات میں ہمیں کہہ لیں اجازت نہیں ہے, یا کہہ لیں کہ یہ جو چاند کے قابل رؤیت ہونے کا معیار ہے یہ ابھی 100% ہمیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. ہاں اکثری باتوں کے اوپر ہم کر سکتے ہیں, جس طرح جس چاند کی عمر 21 یا 22 گھنٹے کے لگ بھگ ہوگی اس کے چانسز کچھ حد تک ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جتنا اس سے زیادہ فاصلہ ہوگا اتنے ہی چانسز جو ہیں وہ کم ہو گئے, یا اتنی ہی وہ قطعی بات ہو جائے گی, یوں کہہ لیں آپ. جی تقریباً ہمارے ہاں ایک اہم سوال جو ہے وہ اور ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اسلامی مہینے مسلسل 29 کے اور مسلسل 30 کے کیوں ہوتے ہیں. اپنا وہ لمبا سارا پیج نکالیے جو میں نے آپ کو دیا تھا. یعنی بعض وقت ہوتا ہے نا کہ 29 کا مہینہ آ گیا, اگلا پھر 29 کا آ گیا, اگلا پھر 29 کا آ گیا, تو یہ مسلسل 29 کے کیوں آتے چلے جا رہے ہیں, یا ایک 30 کا آیا پھر 30 کا آیا پھر 30 کا آیا, یہ کیوں آ رہا ہے. اب سب سے الٹے ہاتھ پہ ذرا آپ جائیں 2019 کے کیلنڈر پہ, تو ربیع الثانی دیکھیں 30 دن کا ہے. اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے یا ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگلا 29 کا ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا, جمادی الاول بھی 30 کا ہو رہا ہے. پھر ذہن میں آتا ہے کہ اب 2 30 کے ہو گئے ہیں, اب اگلا ہی 29 کا ہو جائے. نہیں, آگے دیکھیں جمادی ثانی پھر 30 کا ہو رہا ہے. اس کے اوپر ہم کیوں 30 کے ہو رہے ہیں ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں رزلٹ کیا آ رہا ہے کہ سب سے الٹے ہاتھ پہ آپ کو 3 مہینے پہلے مسلسل 30 کے نظر آ رہے ہیں, پھر 29 کا, پھر 30 کا, پھر 29 کا, پھر 30 کا, پھر آگے ذی قعدہ پہ آئے 29 دن ہے, پھر آگے ذی الحجہ 29 دن ہے, 2 آگے 29 کے مسلسل. یعنی پہلے شروع میں 3 30 کے کٹھے آ رہے ہیں, اب 2 29 کے. تو اب یہ کیا وجہ ہوئی. تو جب آپ چاند کی باتیں اتنی ساری سیکھ رہے ہیں تو اب یہ بھی سیکھ لیں کہ یہ اس طرح کیوں ہوا. جب نیا چاند بننے کے بعد دوسرا نیا چاند, یعنی یہ جو چاند کی ریورس حرکت تھی ایک جب یہ زیادہ سے زیادہ عرصے پر محیط ہوگی, یعنی زیادہ سے زیادہ لمبی ہوگی, مثلا 29 دن, یہ دیکھیں کیا بن رہا ہے 29 دن 19 گھنٹے 35 منٹ, پھر آگے دیکھیں 29 دن 19 گھنٹے, یعنی آپ دیکھیں کہ 30 دن ہونے میں کتنا دیر رہ گئی ہے, 5 گھنٹے, ایسے ہی ہے نا, 5 گھنٹے 4.5 گھنٹے. یہ اب اس سے آگے دیکھیں 29 دن 16 گھنٹے 47 منٹ. یعنی کہہ لیں کہ جب مہینے کا دورانیہ نئے چاند سے نئے چاند بننے کا دورانیہ زیادہ لمبا ہوگا 29 دن 19 گھنٹے پر, اب نئے چاند کے لیے کیا ہوگا, پھر 22 گھنٹے چاہیے ہوں گے ہمیں, تو اب وہ آگے تو مہینے کیا ہوں گے 30 کے ہوتے چلے جائیں گے. اور جب کیا ہوگا کہ مہینے کا دورانیہ کم ہوگا, کم کہاں ہے, نیچے آ جائیں, 29 دن 16 گھنٹے, 29 دن 13 گھنٹے, 29 دن 11, 29 دن 9, 29 دن 7 گھنٹے, 29 دن 7 گھنٹے 25 منٹ, 29 دن 7 گھنٹے 49 منٹ. آپ دیکھیں کہ 29 دن 7 گھنٹے کے بعد ہی نیا چاند بن رہا ہے. تو جب نیا چاند جلدی بنے گا تو پھر کیا ہوگا, چاند جلدی نظر آ جائے گا. اور جب نیا چاند جو ہے دیر سے بنے گا تو 30 کے مسلسل ہوں گے, جب نئے چاند جلدی جلدی بنیں گے تو کیا ہوگا 29 کے ہوتے چلے جائیں گے.